اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو خاتم النبیین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو ہدایت کے ستارے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیر کامل۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، 10 رجب کے حوالے سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا ایک ایسا عمل ہے، انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس دن میں اس عمل کو کر لیتے ہیں تو امام حسن حسین کے صدقے سے اللہ کریم آپ کی جھولی میں ہر وہ مراد ڈال دیں گے جو آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ایسا پاورفل عمل ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان 4 باتوں پر عمل کر لیتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ خالی ہاتھ رہ جائے یا اس کی مراد بر نہ آئے۔ تو آپ نے ضرور اس پر عمل کرنا ہے، غور اور توجہ سے سننا ہے۔ اس سے پہلے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں کچھ کلمات کہنے کی جسارت کروں گی۔ آپ غور اور توجہ سے سنیے گا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت میں سے ہیں اور ان کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس میں سے چند فضیلت میں آپ سے، اس قابل تو نہیں ہوں کہ ان کی شان میں کچھ کہہ سکوں، لیکن کوشش کروں گی کہ ان کی شان میں کچھ کہہ سکوں۔ ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام ابو محمد جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کی مناقبت اور کرامتوں کے متعلق جو کچھ بھی تحریر کیا جائے بہت کم ہے۔ آپ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف بادشاہ اور حجت نبوی کے لیے روشن دلیل ہی نہیں بلکہ صدق و تحقیق پر عمل پیرا اولیاء کرام کے باغ کا پھول ہیں، آل علی کے جگر گوشہ اور صحیح معنوں میں وارث نبی بھی ہیں۔ اہل بیت میں شامل ہونے کی وجہ سے نہ صرف باب طریقت میں آپ کے ارشادات منقول ہیں بلکہ بہت سی روایتیں بھی مروی ہیں۔ جو لوگ آپ کے طریقے پر گامزن ہیں وہ 12 اماموں کے مسلک پر گامزن ہیں، کیونکہ آپ کا مسلک 12 اماموں کی طریقت کا قائم ہے۔ آپ نہ صرف مجموعہ کمالات و پیشوائی طریقت کے مشائخ ہیں بلکہ ارباب ذوق اور عاشقان طریقت اور زاہدان عالی مقام کے مقتدا بھی ہیں۔ آپ سے بہت سی تصانیف جو ہیں وہ واضح کی گئی ہیں۔ خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ نعوذ باللہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے عرض کیا کہ جو شخص دنیا کو خیر آباد کہہ کر عزت نشیں ہو گیا، اس کو قتل کر کے ناقرین مصلحت کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا، میرے حکم کی تعمیل تمہارے لیے لازم ہے۔ چنانچہ وزیر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں سے کہا کہ جب میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو فی الفور تم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دینا۔ لیکن جب آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مؤدبانہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ کی حاجات و ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، میری سب سے اہم ضرورت اور حاجت یہ ہے کہ مجھے آئندہ کبھی بھی دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت اور ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے آپ کو عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کیا، لیکن آپ کے رعب اور دبدبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ 3 روز 3 شب مسلسل بے ہوش رہا۔ بعض روایت میں 3 نمازوں کے قضا ہونے کی حد تک بھی غشی طاری رہی، یہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ جب دوبارہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ نے جو آپ کو فضیلت بخشی ہے، اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تو یہی خوف لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن میرے جد علی علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کے سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے خود میری اتباع کیوں نہیں کی، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں اعمال صالحہ سے ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت سے عرض کیا
کہ جب اہل بیت پر خوف کا غلبہ کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں۔ جب آپ تارک دنیا ہو گئے تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ آپ کے تارک دنیا ہونے سے مخلوق آپ کے فیوز عالیہ سے محروم ہو گئی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا، کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی جاتی ہے۔ لوگ اپنے خیالات میں غرق رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت اور وفا کرتے ہیں، لیکن ان کے قلوب جو ہیں وہ بچھوؤں سے لبریز ہیں، اندر ان کے منافقت بھری ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ آپ تنہا اللہ جل شانہ کا ورد کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص بھی اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت آپ کی زبان سے نکلا، یا اللہ میرے پاس کوئی بہتر لباس نہیں۔ چنانچہ یہ کہتے ہی غیب سے ایک بہت قیمتی لباس نمودار ہوا، اب آپ نے زیب تن کر لیا، لیکن اس شخص نے جو آپ کے ساتھ عرض کیا، میں بھی تو اللہ جل شانہ کا ذکر کرنے میں آپ کا شریک تھا، لہٰذا آپ اپنا پرانا لباس مجھے عطا کر دیجئے۔ آپ نے لباس اتار کر اس شخص کے حوالے فرما دیا۔ آج جو وظیفہ میں آپ سے ذکر کری ہوں، یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا ہے۔ ان کی چند شان میں نے آپ سے اس لیے بیان کی ہے کہ آپ کو ان کی شان عظیمی کے حوالے سے پتا چلے کہ وہ کیا عظیم ہستی تھی، کیا اہل بیت کی شان ہے۔ میں آپ سے کیا بیان کروں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ ان سے علمی استفادہ حاصل کرنے کے لیے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب اس شخص پر جو مصیبت میں گرفتار ہو اور یا ارحم الراحمین نہ پڑھے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں، اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا، میں مصیبت میں پھنسا ہوں اور آپ ارحم الراحمین ہیں، تو اس کا خود فائدہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کی تکلیف کو دور فرما دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو غم میں پھنسا ہو اور دعا نہ پڑھے، جو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، جو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ پھر اس کا فائدہ خود اللہ کریم فرماتے ہیں، بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو خوف جس پر کسی قسم کا لاحق ہو اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی والی دعا نہ پڑھے جو انہوں نے خوف کے وقت پڑھی تھی، اور وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ پھر اس کا فائدہ خود اللہ کریم فرماتے ہیں، بس وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دشمن کے مکر و فریب میں مبتلا ہو اور وہ دعا نہ پڑے جو فرعون کے خاندان کے ایک مومن نے کی تھی، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو، بے شک اس کی نگاہ میں سب بندے ہیں۔ پھر اس کا فائدہ خود قرآن کریم میں بیان ہوا، بس اللہ نے ان کو ان کے برے مکر و فریب سے بچا لیا۔ تو یہ وہ عمل ہے جو آپ نے 10 رجب کے دن میں آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے یہ چاروں دعائیں جو ہیں وہ آپ نے نوٹ کر لینی ہیں۔ سب سے پہلے یا ارحم الراحمین، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، چوتھے نمبر پر افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اس کو کم از کم آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے 10 رجب کے دن میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو ختم فرمائیں گے۔ اگر مصیبت میں پھنسے ہیں وہ بھی حل ہوگی، دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ دور ہو جائے گی، غم پریشانی دور ہوگی، کیونکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس کے حوالے سے فرما رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی جو اہل بیت سے جن کا تعلق ہو وہ کوئی بات کہیں اور اس میں فائدہ نہ ہو، اور وہ بھی وہ بات جو قرآن کریم سے ثابت شدہ ہو، تو ضرور آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا مکمل فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آپ نے 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ اسکرین پر میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اور 10 مرتبہ پڑھ کر آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔